سوال یہ ہے کہ ہاں وہ نتھ، جی نتھ بابا، اور ناک میں سوراخ کر کے اس کو باندھتے ہیں. اب یہ کہ بعض جانور جو ہے نا، یہ اونٹ میں تو سب میں تو مشہور ہے اونٹ کے ناک میں رسی. سنا ہوگا، سب نے سنا ہوگا شاید اونٹ کے ناک میں رسی. ہاں محاورہ ہے اونٹ کے ناک میں رسی. یہ رسی اسی سے قابو آتا ہے اونٹ، ہے نا، غالباً آتا ہے اسی سے قابو. گلے میں رسی کبھی بھی نہیں دیکھی گلے میں رسی لے کر اس کو چلاتے ہوں. تو یہ ناک میں اسی طرح جو بیل جو سانڈ ہوتے ہیں نا، سانڈ، خوفناک سانڈ، اس کے اس میں یہ ڈالتے ہیں. اس کے بغیر یہ نت کے بغیر قابو نہیں آتا، گلے کی رسی سے قابو نہیں آئے گا. یہ بندے کو گھسیٹتا ہو شاید بھاگے گا. اس سے شاید اس لیے قابو میں آتے کہ یہ زور لگاتے ہیں نا زیادہ، ان کو درد ہوتا ہوگا، اس لیے یہ ہے نفع، اس میں قابو میں آتے ہیں یہ. تو اب اس کا شرعی حکم مجھے 100% کیا یہ معلوم نہیں، اس لیے میں بیان نہیں کرتا کہ شرعی حکم کیا جائز ہے ناجائز ہے. ضرورت نفع تو اس میں کہ اس کے بغیر اونٹ اور یہ بیل جو ہے نا کنٹرول نہیں ہوتا. یہ خون بہنے کا لکھا نا، یہ اسی طرح ہوگا کہ وہ بیل اصل وہ جگہ جب بدلتی ہے نا، یہ جانور جو کھلی جگہوں میں رہتا ہے، کچی جگہ، کھلی جگہ، اور اکا دکا انسان ہوتے ہیں جن سے یہ مانوس ہو جاتا ہے. اور جب یہ قربانی کے لیے حملہ آتے ہیں نا، تو ایک تو پونچھ پکڑتا ہے، ایک کان پکڑتا ہے، تیسرا رسی کھینچتا ہے، تو پھر یہ بدکتا ہے اور پھر یہ جاتا ہو جائے. اس طرح پھر اس کے ناک میں بھی خون نکلے گا تو وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. پھر نئی جگہ، بند جگہ. اب یہ کھلی جگہ میں شیر کی طرح گھومتا تھا، اس کو کچھار میں بند کر دیا آپ نے، تو اب یہ گھبرائے گا. پھر یہ رہتا ہے غول میں، بعض اوقات غول کا عادی ہوتا ہے. بہت سارے جانور ہوتے ہیں، یہ اکیلا لا کے تو یہ بھی تو چیخے گا، اور کیا اس کو وحشت ہوگی. آپ کو بھی کوئی اکیلا بند کر دے تو وحشت تو ہوتی ہے نا آدمی کو، بوریت ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ شاید یہ خون نکلا ہوگا، کسی کے نکل آتا ہوگا کہ وہ زور لگاتا ہوگا بھاگنے کے لیے، جس کو ہم اپنی زبان میں براٹا بولتے، براٹا ہوتا ہوگا. ورنہ عام طور پہ نتھ ہوتا ہے تو یہ کنٹرول میں رہتے ہیں. دو بڑے بڑے بامبو گاڑ کے، یہ آپ نے دیکھے ہوں گے بعض بیلوں کو بندھے ہوئے ہوتے ہیں یہ منڈی میں، دو دائیں بائیں بامبو باندھے ہوتے ہیں، بیچ میں ان کا سر ہوتا ہے اور یوں کنٹرول کیا ہوتا ہے ان کو. بعضوں کو دو کھونٹوں میں باندھا ہوا ہوتا ہے، جو زمین میں گڑے ہوتے ہیں کھونٹے، ان میں دو جگہ سے رسی بندھی ہوتی ہے تاکہ یہ بھاگے نہیں. جانور ہے نہیں کہ انسانوں کا دیکھ کر، گاہ کو دیکھ کر بدکتا ہوگا. وہاں یہ چھٹے رہتے ہوں گے، لیکن یہاں منڈی میں تو ہر ایک آدمی آ کر ان کو پیار کرتا ہوگا. یہ پیار میں نہیں سمجھتے ہوں گے نا، دانت کھینچ کھینچ کے نکلواتے ہوں گے جان جان کے. یہ مشقت میں جانور کو نہیں ڈالنا چاہیے. انسان کو بھی مشقت ہوتی ہے، بار بار کھینچیں گے، بعض اوقات بیچاروں کے ہونٹوں میں ناخن بھی لگ جاتے ہوں گے اندر میں. تو اس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے. اس کی نیتیں کر لیں. یہ نیت بھی ہے کہ مشقت میں نہیں ڈالوں گا بلا ضرورت. یہ نیتوں کا کارڈ اپنے مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے، 2 روپیہ ہدیہ ہے. 8 نیتیں قربانی کا جانور لینے کی وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ اس میں اور بھی اکا دکا نیتیں شامل ہیں اسی قربانی کے حوالے سے یا ذبح کے حوالے سے. میرے کو قربانی دینی ہے مدنی چینل والوں کو. میرے کو قربانی کرنی ہے مدنی چینل والوں. یہ مدنی چینل والوں کو قربانی دینی ہے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، مدنی چینل والوں کو قربانی دینی ہے. اچھا اچھا بابا یہ کچھ نہیں، 1-2 دن پہلے آپ نے وہ غلط فہمی کچھ ہوئی ہے لگتا ہے، جو غریبوں کو قربانی پہنچانے کا بھی آپ نے کچھ مدنی پھول عطا فرمایا تھا. ہاں یہ تو خیر قربانیاں حصے ڈالتے اپنے پورے بکرے بھی لیے جاتے ہیں. تو یہ ایسا فون نمبر دے دیا جائے ان کو، جس سے یہ اب وہ ساری صورتیں مکمل طور پر یہ اختیارات دینے والی، جو چاہیں یہ کھال کا، گوشت کا. آپ اپنا نمبر SMS کر دیں ہمیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ذمہ داران آپ سے رابطہ کر لیں. اپنے وہاں یہ کہاں کے یہ بھی نہیں بتایا نا. یہی عرض کر رہا ہوں بابا، یہ اسکرین کا نمبر آ جائے گا نا تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کچھ کوشش کریں گے انشاءاللہ. مگر یہ بھی وضاحت کرنی پڑے گی کہ مدنی چینل ایک شعبہ ہے، مدنی چینل والے یہ کام نہیں کرتے. دعوت اسلامی کی قربانی کی مجلس الگ ہے، یہ وہ کرتی ہے.
یہ بھی ماشاءاللہ سمجھانا پڑے گا جو بھی فون پر بات کرے. مجلس ہے اجتماعی قربانی کی مجلس ہے، یعنی یوں تو اسلامی بھائی کھالے جمع کرتے ہیں، لیکن پھر ایک مجلس ہے جو ان کھالوں کو ایک جگہ جمع کروانا گودام میں، پھر اس کی پوری وہ دیکھ ریکھ، نمک. اچھا ہم جو مجلس بولتے ہیں سمجھتے ہوں گے، مجلس تو وہ نا وہ سب بیٹھے ہوں مولانا واز فرما رہے ہوں. مجلس تو دعوت اسلامی نے تو بہت کچھ سکھا تو دیا بابا. یہ نیا آدمی ہو نا، جبھی تو مدنی چینل والوں کو دینی ہے. جی مجلس میں صحیح بولتا ہوں، نہیں سمجھتے ہوں گے، یہ بیٹھے ہوئے ان کو پوچھ لو. اگر مجلس کے معنی کون کون نہیں سمجھتا؟ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، شرما رہے. اچھا کون کون سمجھتا ہے مجلس کے معنی؟ بہت کم نے ہاتھ اٹھائے. یہ سن لیا تھا نا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، چپ رہے پہلے، اب ہاتھ نہیں اٹھائے. نہیں کوئی حرج نہیں ہے، معنی نہیں معلوم ہوتا. ویسے تو مجلس بیٹھک کو بولتے ہیں، اور دوسرے معنی میں مجلس کچھ لوگوں کا مل کر ایک گروپ جو بنتا ہے کسی کام کے لیے، جیسے کمیٹی بولتے ہیں، ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے، جیسے تنظیم ہوگی، مختلف تنظیم ہوگی. تو اس کو اردو میں اگر بولیں تو مجلس عاملہ، عین سے مجلس عاملہ بولتے ہیں. یہ کمیٹی، مجلس بنے ایک کمیٹی. تو اس کی مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہمارے یہاں، کوئی 3 رکنی کمیٹی، کہیں 4 رکنی کمیٹی، 5 6، کوئی اس کی قید نہیں ہے. حسب ضرورت وہ اس میں ارکان ہوتے ہیں، یعنی کہ ممبر ہوتے ہیں اس کا. میری سب دعوت اسلامی کہتے ہیں یہ کام کی تقسیم ہے کہ اس سے کام آسانی سے ہوتا نا، ورنہ تو ہر ایک جو چاہے وہ کر لے تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی نا. تو اس کو ہم لوگ مجلس بولتے ہیں. جیسے مجلس شورا، مشورہ کرنے والوں کی کمیٹی، یہ پھر ایک مخصوص ہے، پوری دنیا کی ہے، تو پھر عیسائی بہنوں کی پھر الگ ہے. تو اس طرح بہت ساری مشاورتیں بنی ہوئی ہیں نا. یا اللہ باغ عطار خالی ہوتا جا رہا ہے، پھول نظر نہیں آتے، میرے بولتے پھول آگے پیچھے ہو گئے. کل یار ایسے جمے ہوئے تھے، کل دیکھا ہو تو انہوں نے بارش، واقعی نے کہا تیز بارش لگ رہی تھی، وہ زوردار جس کو کہنا موسلادھار بارش تھی. کل قوم بیٹھی ہوئی تھی یہ، اور کالا باغ سے زیادہ بھی تھی، یہ پنڈی کھیپ. چلو اب یہی قافلے میں دے دو ہم کو یار، تھوڑے ہی سے ہمت کرو یار، کوئی بات نہیں. اللہ کی بارگاہ میں تھوڑے مقبول ہے، زیادہ مقبول ہے، اس کا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. اخلاص ہونا چاہیے، اللہ قبول فرما لے. آپ نے بڑی کوشش ہے کہ محنت کی، ظاہر اب لوگ نہیں جمع ہوتے، کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ نیوزی لینڈ بولٹن سے ہم اسماعیل صاحب تھے جنہوں نے ابھی ہمیں قربان جانور کے لیے کہ مدنی چینل کو میں دینا چاہتا ہوں، تو ان سے ان کا نمبر ہے، امید کروں گا کہ آپ سے اسلامی میں رابطہ کر لیں گے. اچھا وہ چیز وہ مہنگی بتا کر سستی بیچنا، اس کو میں نے ناجائز نہیں کہا ہے، غلط فہمی نہ ہو جائے کسی کو کہ میں نے کہا نا یہ ڈبل بتاتے ہوئے آدھے پہ آ جاتے ہیں. تو اگر اس میں مزید جھوٹ وغیرہ نہ بولے تو وہ اگر خالی بھاؤ بتا کر کم کر دیا تو گناہ نہیں ہے. اسی سلسلے میں فتویٰ بھی، چلو اس بار یاد بھی آ گیا، تو فتاوی رضویہ جلد 17 صفحہ نمبر 138 کے نیچے مسئلہ نمبر 51 کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ آج کل دکاندار عموماً ہر چیز کی قیمت بڑھا کر کہتے ہیں، ہر چیز کی قیمت بڑھا کر کہتے ہیں اور پھر اس سے کم پر بیچ ڈالتے ہیں. یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ ہر ایک کا 4 پیسے کی چیز کا دگنی یا تگنی قیمت پر فروخت کرنا، تگنی یا چگنی قیمت پر فروخت کرنا جائز ہے؟ الجواب دونوں باتیں جائز ہیں. زیادہ بتا کر کم دام کر دینا، کم ریٹ کر دینا یہ بھی جائز، اور تگنی چوگنی قیمت پر بیچنا بھی جائز. فرما دونوں باتیں جائز ہیں، جبکہ جھوٹ نہ بولے، فریب نہ دے، یعنی دھوکہ نہ کرے. مثلا کہا
یہ چیز 3 یا 4 پیسے کی میری خریدی ہے اور خریدی 3.25 کو تھی، یا کہا خرچ وغیرہ ملا کر مجھے 4.25 میں پڑی ہے اور پڑی تھی 3.25 کو، یا خرید وغیرہ ٹھیک بتائے مگر مال بدل دیا، یہ دھوکہ ہے، یہ صورتیں حرام ہیں۔ ورنہ چیزوں کے مول لگانے میں کمی بیشی، یعنی دام کرنے میں حرج نہیں، کمی بیشی کرنے میں۔ اب پہلے وہ پیسے ہوتے تھے، اب روپیے ہیں، اب تو روپیے بھی کیا، اب تو بڑی بڑی نوٹیں چل رہی ہیں آج کل، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہ بتایا بولتے ہماری بھائی ہم کو تو یہ اتنے میں پڑ گیا، یا آپ بولتے ہیں نا کہ اتنے کا، تو بولے اتنے کا تو ہم کو پڑا بھی نہیں ہے۔ اس میں اگر جھوٹ بولتا ہے تو گناہ گار ہے۔ جیسے کہ اس کو پڑا ہے جانور 40,000 کا بالفرض، اور یہ کہتا ہے مجھے تو 60 کا پڑا ہے، تو یہ گناہ گار ہے، جھوٹا ہی۔ اس طرح جانور دکھایا کون سا اور پکڑا کون سا دیا سودا کرنے کے بعد، یہ دھوکہ۔ جو چیز دکھائی وہی دے، یا ایک ہی طرح کی بات چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہی ویرائٹی ہوتی ہے، تو اب وہ کہ ایک سیمپل لگا ہوا ہے نا، وہ ایک ہی ہوتا ہے، مطلب بنڈل بننے ہوتے ہیں کہ یہ دے دو یا یہ دے دو، اٹھا کے دوسرا دیا، تو یہ وہی چیز ہوتی ہے۔ لیکن جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگر اس پیکٹ میں بھی کوئی فرق ہے اور اس نے اچھا دکھا کر وہ گھٹیا ٹکا دیا تو دھوکہ ہے، پھر حرام۔ تو جھوٹ بالکل نہ بولے، اس میں سچی بات کریں۔ تو بھی کیا ضرورت ہے کتنے کا پڑا اتنے کا پڑا، اگر وہ گاہک تھوڑی پوچھتا ہے کتنے کا پڑا ہے، بعض پوچھتے بھی ہوں گے کہ ایمانداری سے جتنے کا پڑا ہے نا، اور اس سے تھوڑا سا یہ 50 روپے زیادہ لے لو، تو یہ نہیں بتایا کہ مجھے اتنے کا پڑا۔ اگر نہیں بتانا ہے تو بول دیں کہ میں یہ بتا نہیں سکتا آپ کو کتنے کا پڑا، میں اتنے کا دن آپ کو دیتا ہوں نا، لے لو نا۔ کام کرانے کا بولیں تو عموماً وہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے اتنے کا پڑا ہے، میرے بارے میں نہیں آتا، پھر بعضوں کا حالانکہ وہ بارے میں آ رہا ہوتا ہے، پھر جھوٹ بولتے میرے بارے میں نہیں آتا، پھر دے دیتے۔ پھر وہ گاہک اگر چلا گیا تو پھر اس سے کم میں بھی بعضوں کا ناک کٹوا کے بیچنی پڑتی ہے، بلاتے بھی ہیں، پہلے جانے دیتے ہیں۔ اب وہ جانے والے کی بھی فیس ریڈنگ کرتے ہوں گے، مگر میں لیگ ریڈنگ بھی کرتے ہوں گے۔ اگر کسی کی ٹانگیں اسپیڈ سے جاتی ہے نا تو آواز دے بھائی صاحب آجا لے لو یار، چلو یار اب آپ کو کیا یار، لے لو یار۔ اچھا، اور دیکھا کہ وہ تھوڑا وہ پاؤں دبا کے رکھ رہا ہے تو یہ ان کو امید بن جاتی ہے آئے گا، یا پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو پھر یہ جان کے وہ ٹیڑھی آنکھ سے ترچھی آنکھ سے اس کو دیکھتا ہوگا کہ جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ سیان پتی کرتے ہوں گے یہ لوگ۔ تو وہ اگر واقعی ایسی ترکیب کرنی ہے تو آدمی کو گاہک کو چاہے اسپیڈ پکڑ لے تو شاید بلا لے گا، اور مڑ کر آیا تو پھر اس نے شاید کم نہیں کرنا، پھر گیا کہ بھائی دے دو نا اس دام میں، تو بولے گا میں نے آپ کو صحیح بتایا تھا، کم میں ہم کو وارا نہیں آتا، پھر ہو سکتا ہے وہ جھوٹ مزید بولے۔ تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جتنا یعنی کہ لکھا ہوا ہے مقدر میں رزق وہ مل کر رہے گا، حلال سے بھی ملتا، حلال جھوٹ نہیں بولتے، وہ بھوکے نہیں مرتے، وہ بھی کھاتے ہی بڑھتے۔ ہوا تو سبھی کو ملتا، ہوا تو سبھی کھاتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں، تو اس لیے وہ جھوٹ نہ بولا کریں۔ اب بولا ہی نہیں کرے کتنے کا خریدا ہے، میرے بارے میں نہیں آتا ہے، یہ جملے بولتے کا کوئی؟ اگر 100% بارے میں نہیں آتا تو بولا تو حرج بھی نہیں ہے، لیکن اکثر اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ عادت ہوگی تو جھوٹ نکل جائے اس میں آدمی کا، اتنے کا پڑا اتنے کا پڑا ہی نہیں بولے کہ اس کا فکس آدمی کو اندازہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانوروں میں تو بالکل ہی مشکل ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی مزدوریاں لگتی ہیں، چارہ کھاتا ہے روز، سمجھے؟ جو جانور بیچتے ہیں ان کو بھی چارہ پورا کھلانا چاہیے، پورا نہیں کھلاتے۔ ایک تو چارہ پورا نہیں کھلاتے، ہم نے ایک بار اونٹ لیا تھا تو اس نے پھر کہا تھا کہ یہ بھوکا ہے، چارہ کھلا دینا اس کو۔ یہ اس سے پتہ چلا کہ یہ چارہ بھی نہیں کھلاتے بیچاروں کو، کیوں؟ اونٹ کھاتا بہت ہے، خرچہ۔ یا کھلاتے ہیں تو اس میں ٹیکنک کرتے ہیں، اور چنے کی دال کھلائیں گے یا چنے کی دال کھلا کر شاید اس پہ پانی وغیرہ پلاتے ہیں، اس کو پیٹ پھلاتے ہیں، اس کا بیسن کھلاتے ہیں، بیسن کھلا کر اس کو، مطلب وہ چنے کا آٹا یہ کھلا کے اس کا پیٹ پھلاتے ہیں، تو آدمی بولے یار وہ تگڑا جانور ہے،
پھر غبار ہوا نکل جاتی ہوگی گھر جا کر. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ حرام ہے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. وزن بڑھانے والے جو وزن سے بھی بکتے ہیں نا فارمی جانور، تو وزن بڑھانے والے بھی اسی طرح کے بہت اس کو کھلا دیتے ہیں، وزن بڑھا دیتے ہیں. یہ بھی دھوکہ ہے. ہاں نارملی اس کو جو کھلاتے ہیں عادتاً کھلایا اور اس کا وزن بڑھا وہ ٹھیک ہے، جبکہ وہ وزن بڑھانے کے لیے یہ چارہ ڈالا ہے اس کو کہ اب وزن بڑھ جائے. ہاں اس کا گوشت بڑھ گیا تو وہ الگ بات ہے، راتوں رات گوشت نہیں بڑھے گا اس کا، ہاتھوں ہاتھ گوشت نہیں بڑھتا، وہ دیر سے بڑھتا ہے. وہ اسی اندر جو پیٹ میں نا اس کا وزن نہیں ہے. وہ پانی پلا کے وزن بڑھا دیتے ہوں گے، چارہ کھلا کے وزن بڑھا دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. انہیں وزن بڑھانے کی نیت سے نہ کھلایا جائے کہ اس وقت یہ عارضی وزن بڑھانے کا یہاں مراد ہے. ویسے وزن بڑھانا جانور کا جیسے تگڑا کر کے لاتے ہیں، تو اگر یہ سولڈ گوشت اس کا بڑھا تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا کچھ سوالات میرے پاس ابھی تیار ہیں. بابا یہ ارشاد فرمائیے اگر تمام بھائی الگ الگ رہتے ہوں اور سارے بھائی پیسے ملا کر ایک بکرا قربان کر دیں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ کسی کی بھی نہیں ہوگی اگر سب کی طرف سے ہے. تو اگر سب نے یوں پیسے دیے جمع کیے اور ایک بھائی کو بولا کہ چلو ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ قربانی اپنے نام پر کر لو، تو جائز ہے. ورنہ اگر بولے ہم سب کی طرف سے یہ قربانی ہے بکرے کی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. جانور حرام بھی نہیں ہوگا اور ذبح شرعی ہوئی تک گوشت حلال ہے، قربانی کسی کی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ سب تعالی رقم ملانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بکرا ہم نے خریدا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربان کرتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کے لیے جانور لیا وہ. ہاں تو یہ تو بہت اچھا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، سب کو کرنا چاہیے. تو منڈی کا بہترین جانور نام مصطفیٰ پر قربان کیا جائے. اور میری اپنی یعنی کہ یہ سوچ ہے کہ جو جانور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لیا جائے، میری سوچ ہے، پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح ہے، کہ اس میں بارگیننگ نہ کرے، جو بولا وہ دے کر چلا ہے. لیکن پتہ نہیں ہے غلط نہ ہو جائے کہ بھاؤ کم کرانا سنت ابھی ہم نے پڑھا نا سنا، اور حج کے لیے جو خریدا اس کے لیے بھاؤ کم نہ کرانا بہتر ہے. تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے میرا طریقہ غلط ہی ہوا، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گناہ گار تو نہیں ہے. بہرحال باپا یہ سوال ہے اگر کسی اسلامی بہن کی داڑھی کے بال آ جائیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کو صاف کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. والد صاحب کی جی اگر جیسے سنتے ہیں کہ اس طرح لگانے سے بال زیادہ آتے ہیں، اسلامی بہن کے جیسے سوال کیا گیا چند بال داڑھی کی جگہ پر آ گئے تو وہ کیا کرے؟ اگر اس طرح پھیرے گی تو کہیں یہ نہ ہو کہ اور دیگر جگہوں سے ہی بال بڑھنا شروع ہو جائیں، تو کوئی اور طریقہ ایسا مناسب؟ اس طرح پھیرنے سے یا ریزر لگانے سے کھال بھی سخت ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ عورت کو چاہیے کہ وہ اسلامی بہن کو چاہیے کہ اس کے، اور آج کل تو طرح طرح کے لوشن اور ٹیوبیں نکلی ہیں تو ان سے وہ اس کو صاف کرے. یہ مشورہ آیا، اگر اس نے ظاہر ہے کہ اس طرح یا کینچی سے کاٹ دیا تو ہے نا حکم کیا لگے گا. واللہ علم، مطلب اس کی ممانت تو نہیں پڑی، صاف کر دے. ٹھیک ہے. والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے کیا بہن بھائی تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کر قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں مگر اچھا کھانا پیتا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، اور اگر وہ کوشش کرے تو قربانی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ اس وقت میں 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 کے غروب آفتاب کے درمیان مالی کے نصاب ہو جاتا ہے، قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں، مالی کے نصاب بھی ہو، مقیم بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہونا شرط ہے. سر یہ شرائط پائے جائیں
تو قربانی واجب ہوگی. اب کوئی عرب پتی ہے اور سمجھو کہ وہ چاند نظر آیا اور اس کا سورج ڈوب گیا, وہ عرب پتی نہ رکھ بیچارہ وہ کنگلا ہو گیا, کنگال ہو گیا, اس پر قربانی واجب نہیں. یہاں سوال کچھ اس نوعیت کا آ رہا ہے بابا کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے, اس کے لیے لکھا ویسے مالک نصاب ہے. ٹھیک ہے, مالک نصاب مانا تو ایک ہی بنتے ہیں لیکن وہ لکھا مالک نصاب. بابا اگر کوئی شخص مالک نصاب ہو سکتا ہے صاحب نصاب بھی کہیں لکھا ہو, مگر جیسے عموماً ہوتا ہے نا, آدمی کھاتا پیتا ہے, نارمل اچھا نظر آتا ہے, مگر مالک نصاب نہیں ہوتا. دونوں میں فرق کچھ ہو سکتا ہے, باریک فرق ہو, کیونکہ زکوٰۃ میں مالک نصاب نہیں لکھتے, ویسے صاحب نصاب لکھتے ہیں, اور اس میں نصاب مالک نصاب کیوں لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الجواب, ایک سوال کے جواب میں, ایک قربانی نہ سب کی طرف سے ہو سکتی ہے نہ سوا مالک کے نصاب کے کسی اور پر واجب ہے. اگر اس کی بالغ اولاد میں کوئی خود صاحب نصاب ہو تو وہ اپنی قربانی جدا کرے. یعنی یہ دونوں لفظ ایک ہی ہیں, نہ مالک نصاب بھی کہہ سکتے ہیں, صاحب نصاب بھی کہہ سکتے ہیں. چلیے آپ فرمائیے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ صاحب نصاب یا مالک نصاب جو آپ فرمائے نہیں ہیں, مگر کھاتا پیتا ایسا ایک آدمی ہوتا ہے, تو پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ایسا شخص اگر قربانی کوشش کرے تو قربانی کر سکتا ہے, جبکہ شریعت اس سوال سے یہ سمجھے شریعت تو اس پر قربانی واجب نہیں ہو رہی اس کے اوپر, لیکن کھاتا پیتا آدمی ہے, اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے, تو اس کو کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں, کیا حکم اس کے لیے؟ کرے گا تو ثواب پائے گا, ٹھیک ہے, نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا. اس پر تنقید کرنا, کنجوس بولنا, یہ بولنے والے کو گناہ گار ظاہر کر سکتا ہے. کنجوس بولے اسی زیادہ گناہ گار ہے, بلکہ اس کے بخل کی تعریف پہ آ ہی نہیں رہا نا وہ. اب پھر بھی اگر کوئی کنجوس کو بھی کنجوس بولیں گے تو ظاہر اس کو برا تو لگے گا نا, کہ کوئی شرعی ضرورت ہو نا کنجوس بولنے کی, اجازت تو, اس کا دل تو دکھے گا نا کسی کو کنجوس بولیں گے تو. نابینا کو بھی اندھا بولیں گے برا لگے گا, جس کا قد بڑا اس کو او لمبو برا تو لگے گا, موٹے کو موٹو, یا موٹا بولیں گے تو بھی برا تو لگے گا نا. تو اجازت تھوڑی ہے اس کی بولنے کی. تو جیسے موٹے کو عموماً صحت مند بولتے ہیں, صحت مند بولتے ہیں, تو یوں جو برا نہ لگا. کنجوس کو بولے گا تو آپ مطلب اپنا, مگر یہ بھی اس میں بھی لفظ بھی محل غور ہے. صحت مند نہیں ہوتا, موٹا ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے. موٹاپا بیماری ہے اصل, مگر ہمارے یہاں یہ عرف ہے کہ صحت مند بولتے ہیں. خدا بہتر جانے کہ وہ صحت مند بولا ہوا ہے کہ نہیں. بس اگر اب یہ صحت مند کے معنی یا موٹا بن گیا ہے, وہ ماشاء اللہ صحت مند ہے. جب یہ جملہ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ, بلکہ میں نے یہ بھی الفاظ سنے ہیں, وہ ماشاء اللہ ہے, یہی بولتے ماشاء اللہ ہے. یہ بازوں کا دیے نہیں, اس سیاق کے گفتگو سے سمجھ آتی ہے کہ اس کو موٹا بول رہا ہے. پھر وہ ایسے لوگ بھی ماشاء اللہ نہیں بولتے, ماشاء اللہ, شین کو سین. تو خیر, تو اب یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وزن کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اپنے بکرا کاٹا, اس کے وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو مطلب یہ کہ 3 حصے کر لے, اور یہ مستحب ہے 3 حصے کرنا. ایک اپنے استعمال میں لائے, ایک رشتہ داروں میں تقسیم کرے, ایک غربا میں تقسیم کرے, غریبوں میں تقسیم کرے. اب کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ بتائیں, عرض کروں ایسی انڈرسٹینڈنگ بتائیں کہ بڑا جانور کاٹا تو اس میں والد صاحب کا بھی حصہ ہے, بھائی کا بھی حصہ ہے, تو یوں قریب کی جیسے کہ رشتے شامل ہیں. اب رہتے سب الگ الگ ہیں, ایک بڑا جانور کاٹا, اب اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بابا کہ یہ پائے اس کے پاس جائیں تو وہ فلاں اس کے پاس جائے تو یہ دستی اس کے پاس جائے تو چاپ اس کے پاس جائے تو یہ اس میں مطلب کوئی ایسا فارمولہ بتا دیں بابا کہ ان میں آپس میں نا اتفاقی نہ ہو. عموماً اس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہیں. اچھا, جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا, عموماً ان میں اتنا نہ ہوتا ہو, لیکن جو ان کے گھروں میں جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں نا, دیکھا کلیجی رکھ لی نا, وہ بولے گا دیکھ وہ نہیں بھیجا نا, ہم کو یہ تو بنا کر بھیجتے,
زیادہ پائے اس نے رکھ لی ہے. تو یوں یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کا کوئی حل عطا فرما دے تاکہ یہ محبت اور پیار رہے آپس میں. اتنا اچھا کام ہوا قربانی کی، مگر یہ گوشت اور اس کی تقسیم کے نام پر غیبت، تہمت اور چغلیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو کیا تعجب. اس میں یہ ہے طریقے لکھے. ابلغ گھوڑے سوار صفحہ نمبر 22. اگر شرکا جیسے 7 حصے کا جو جانور ہے بڑا جانور، تو اگر شرکا اپنا اپنا حصہ لے جانا چاہتے ہوں تو وزن کرنے کی مشقت سے بچنے کے لیے یہ 2 ہیلے کر سکتے ہیں. اول تو یہ کہ بہار شریف میں وزن کرنے کا لکھا ہے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے. پھر انہیں آپس میں مافا مافی کر لیتے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اندازے سے اجازت نہیں ہے. اگر ایک ہی گھر میں رہتے اور مل کر ہی بانٹیں گے اور کھائیں گے، یا شرکا اپنا اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے، ایسی صورت میں وزن کرنے کی حاجت نہیں ہے. تو اب اگر وزن کی مشقت سے بچنا چاہیں تو یہ 2 طریقے، 2 حیلے ہیں. نمبر 1، ذبح کے بعد اس کا سارا گوشت ایک ایسے بالغ مسلمان کو ہبہ کر دیں، یعنی مالک بنا دیں، تحفہ دے دیں. اس کو تحفے کے ذریعے مالک بنائیں، بیچ کر نہیں. تو ہبہ کر دیں، تحفتاً اس کو مالک کر دیں، جو ان 7 کی قربانی میں شریک نہ ہو، وہ الگ ہو کوئی. اور اب وہ اندازے سے سب میں تقسیم کر سکتا ہے. یعنی ہو بالغ ہے نا، اس کو سونپ دیں سارا بڑا جانور کہ یہ تیرا، اور وہ جو بھی قبضے کا طریقہ ہے اس کے مطابق وہ قبضہ کر لے اس کو. اب اس نے قبضہ کیا، اب اس نے مطلب مالک بننے کے بعد اب کسی کو اٹھا کر 4 پائے دے دیے، کسی کو سری دے دی، کسی کو پوری کلیجی دے دی. اب یہ اس کی مرضی پر ہے، نہ بھی دے تو اب مالک ہے یہ کسی کو. تو یوں یہ اندازے سے تقسیم ہو سکتی ہے. یہ کمال ہو جائے، کسی کو سب 7 نے مل کر مالک بنا دیا، ہبہ کر دیا، یار یہ تمہارا، تھوڑا سا تقسیم صحیح کر دینا. لینے کے بعد بولے میں دیتا ہی نہیں ہوں. تقسیم تو تب ہوگا نا جب میں دوں. نہیں یہ لے لے وے. ہاں تو اس پر کیا الزام ہے؟ تو یہ تو 7 تو منہ دیکھتے رہ جاؤ، نہیں دیتا جاؤ. نہیں تو دیں گے بھی ایسے کو نا کہ جو لے کے بھاگے گا نہیں. اچھا، دوسرا ہیلا اس سے بھی آسان ہے، جیسا کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس جس کو گوشت نہیں کہا جاتا، مثلا کلیجی، مغز وغیرہ، کلیجی کو گوشت نہیں بولتے، اس کو الگ بولتے، کلیجی وہ بیجا مغز. تو اس میں دوسری جنس، مثلا کلیجی، مغز، پائے، یہ بھی اس کو بھی گوشت نہیں بولتے، سری کو بھی گوشت نہیں بولتے، پھیپھڑے کو بھی گوشت نہیں بولتے، تلی کو بھی گوشت نہیں بولتے. تو جن کو گوشت نہیں بولتے وہ دوسری جنس. تو ایسی چیز اس میں شامل کر دی جائے تو بھی اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں. اگر کئی چیزیں ڈالی ہیں تو ہر ایک میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا لازمی نہیں، گوشت کے ساتھ صرف ایک چیز دینا بھی کافی ہے. مثلا تلی، کلیجی، سری، پائے ڈالے تو گوشت کے ساتھ کسی کو تلی دے دی، کسی کو کلیجی کا ٹکڑا، کسی کو پایا، کسی کو سری. اگر ساری چیزوں میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا چاہے تب بھی حرج نہیں ہے. تو مکس کرنے کے لیے قیمہ کرنا پڑے گا سب پہ. تو یہ نہیں ہے. جیسے گوشت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اب یہ اٹھائی کلیجی اس پہ رکھ دی، تو یہ اب اس پہ یہ کلیجی بھی اس ڈھیر میں آ گئی، نہیں شامل ہو گئی، اب اس کے مطلب اسے کر لیں. ورنہ وہ بولے یار مکس پہ کس طرح کریں، اس کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے. بابا جیسے آپ نے کہا کہ ایک حصے میں کلیجی چلے گئی، دوسرے کے اندر پھیپڑا، کہیں پائے. اب جو جس کو پائے نہیں ملا وہ ناراض ہو جائے گا، جس کو کلیجی نہیں ملی وہ ناراض ہو جائے گا، اس کا کچھ حل؟
یہ ہیلا جب کریں گے تو اب یہ کہ آپس میں جب یہ تقسیم کرنے بیٹھے تو ایک دوسرے سے درخواست تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ یار ایسا نہیں کرو یار، چاروں پائے آپ نہیں لے جاؤ، میرے بچوں کی امی یا میرا جوان بیٹا فلاں وہ پایا شوق سے کھاتا ہے، یار ایک پایا میرے کو دے دو. اب یہ 7 حصے پائے 7 نہیں ہیں، چاروں لے جاؤ، پایا چاہیے، نہیں تو اس کے ٹکڑے کر دیں. یہ بولے گا چاروں لے بانٹ لیں. دیکھو 8 اس کے بوٹ بنیں گے، کھر 8. تو اب کھر تو یہ پھینک دیتے آج کل یار، ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ پھینک دیتے ہیں. جو بولے گا نا پاپا کہ میرے بیٹے کو پائے پسند ہے، اس کو چاروں دے دیں گے. یہ اب چاروں لے جاؤ اور بیٹے کے لیے لذیذ ترین پائے بناؤ، اس کے وہاں 4 حصے کر دینا، 7 حصے کر دینا، ہمارے گھر پہ پکا کر بھیج دینا. یار ایک کام کرو. کوئی ایسا بھی بول سکتا ہے اگر بے تکلفی ہے ان کی اس طرح کی لین دین کی، کوئی حرج نہیں ہے. محبت قائم رہے بابا. یہ اس کے لیے یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر یہ لڑیں اور غیبتیں کریں ایک دوسرے کی. ہاں یار یہ مروت میں بول نہیں سکا، ساری کلیجی اس نے سرکاری اور بھیجا. بچے انتظار کر رہے تھے کہ ہم بھیجا کھائیں گے بقرعید میں، اپنے کو دکھایا ہی نہیں. زبان ایسے سر کھا لیا یار. زبان تو لے آتے، آپ کے منہ میں زبان نہیں تھی کہ اس سے زبان مانگ لیتے. یہ بات لطیف ہوتے ہوں گے چٹکلے. جی جی. اللہ تعالیٰ محبت قائم کرے ہمارے آپس میں. یہ بابا جو جانور بیچتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے کے جانور بیچ دیتے ہیں، یہ بھی قربانی کرتے ہوں گے کہ نہیں اپنی؟ اگر شرائط پائے جائیں تو قربانی تو واجب ہوگی. اب جیسے کہ پنجاب سے آیا ہے باب المدینہ میں یہ، اور آیا 4-5 دن کے لیے کہ بیچ کے چلا جاؤں گا. اب اس پہ کروڑ روپے کے جانور بیچے ہے تو مسافر نا، بچت تو ہے. مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. یہ مسئلے سنتے تھوڑی ہوں گے یار ہماری حمایت ہو رہی ہے تو قربانی کی بچت ہو جانا یہ حمایت ہے یا جو قربانی کرتا ہے وہ فائدے میں؟ درست فرمایا. ثواب تو جو کرے گا اس کو ملے گا نا. لیکن یہ مسافر رہتے ہوں ضروری نہیں ہے، بعض تو کتنے دن پہلے سے آ جاتے ہیں، یہ مقیم بن جاتے ہوں. اب اس میں ہو سکتا ہے گنجائش نکلتی ہوگی، جب بک کے تب چلے جائیں گے. اس میں ہو سکتا ہے کہ 15 دن متعین نہیں ہے، 2 دن میں بک گئے 2 دن میں چلا جاؤں، جب کام ہو گیا چلا جاؤں گا. تو مسافر کیسے ہوگا؟ تذبذب میں نہیں ہوگا. یقینی جب یعنی کہ ہے وہ فتح رضی میں جزیہ ہے، مقیم نہیں ہوگا نا. جب مقیم نہیں ہوگا مسافر رہے گا. تیسری صورت کا حصہ جی نمازیں بھی وہی کہ جب متعین نہیں ہے اس کا مسافر ہونا تو قصر پڑے گا. پھر بھلے زیادہ دن گزر گئے، مقیم ہونا طے نہیں ہے، مسافر رہا نا. مسافر رہا تو قصر پڑے گا. قصر واجب ہے مسافر پر. بعض صورتوں میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ مسافر ہے. جیسے کہ حج کے لیے گیا، اب ان دنوں جو حج کے فلائٹ میں جا رہے ہیں تو وہ تو اگر مقیم کی نیت کرے کہ ہم بھائی ہم کو تو 40 دن ملے، 1 مہینہ مکہ مکرمہ میں ملے گا، ہم مسافر، تو یہ نیت ان کی مقیم، ہم مقیم ہیں پوری پڑھیں گے، یہ نیت ان کی باطل ہے. حج کے لیے گئے نا تو ان کو پتہ ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے یہ کہ 8 مینا میں گزارنی ہے، 9 میدان عرفات میں گزارنی ہے. یہ سب مکے سے باہر ہے نا. اب اگرچہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو قانون مکے کا مینا کو یہ لگا دیا ہو ان لوگوں نے شامل کر، لیکن ابھی تک علماء نے اس کو مکے سے باہر ہی قرار دیا مینا کو. مستقل یہ کہ سمجھو ایک طریقہ ہے، یہ مشروع بول دیں اس کو، منسوس بول دیں، کیا بولیں، مینا باہر ہے، مکے ایک جگہ ہے، مستقل ایک جگہ ہے بہت بڑی، یعنی وادی یا وادیاں ہیں وہاں پہاڑوں میں گرا ہوا ہے، کئی پہاڑ ہیں. باپو یہ جو آپ نے فرمایا جیسے ایک حاجی کہتا ہے کہ میں 40 دن کا مجھے موقع مل گیا اور مہینے بھر میں مکے میں رہوں گا، تو وہ کب تک مسافر رہے گا اور کب وہ مقیم بنے گا؟ اب جیسے یہ اس کو چونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مینا شریف میں جائے گا، مزدلفہ جائے گا،
تو یہ مطلب اس کی یہ نیت بہار شریف میں لکھا ہے کہ سفر مسافر رہنے کی مقیم رہنے کی نیت اس کی باطل ہے، کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ کیونکہ نیت اس شرط ہوتی ہے اس میں کہ 15 دن رات یا اس سے زیادہ اس جگہ یہ قیام کرے گا جس شہر میں یہ جا رہا ہے، اور وہ شہر اتنی دور ہو کہ جو 92 کلومیٹر کم از کم ہو، شہر ہو گاؤں وہ جو بھی ہو. تو یہ مطلب ہے کہ تو اب یہ تو جیسے پاکستان سے گیا تو ہزاروں کلومیٹر دور ہوگا. یہ وہاں اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں تو مقیم ہوں، تو یہ نیت ان دنوں اگر کرے گا نا ذوالحجہ کے چاند کے بعد تو باطل ہے کہ 15 دن ملیں گے نہیں. حج کے لیے گیا ہے، ہاں جو حج کے لیے نہیں گیا ویسے گیا ہے تو اس کی نیت ویلڈ ہے. لیکن زیادہ ہم لوگ حج پہ ہی جاتے ہیں، ہم تو عموم پر بات کریں گے نا، عام طور پہ حج پر ہی جاتے ہیں. لیکن جو لوگ کام دھندا کرتے ہیں وہاں مکہ شریف میں وہ بھی سفر کرتے ہیں ان دنوں، تو وہ اگر ان کا حج کا ارادہ نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے حج کی، وہ جا اپنی نوکری پر رہے، تو وہ اگر تو وہ بھلے وہ مقیم ہے، ان پر قربانی واجب ہو جائے گی اگر دیگر شرائط پائے گئے تو، مثلا مالی کے نصاب ہے. باپا پھر جو مہینے بھر کے لیے مکے گیا ہے، اب وہ حج کے دن گزارنے کے بعد اب آیا وہ مکے میں ہی رہے گا. اب جب کہ اس کی نیت ہے 1 مہینے کی اور وہ نیت کا اہل ہو. یہاں بھی یہ تو مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے. یہ کب بولے گا معلم مدینے چلو، تاریخ بعض اوقات فوراً پتہ نہیں چلتی، لیکن یہ کہ وہاں کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ حج کے بعد جیسے مدینہ شریف ان دنوں لے جاتے ہیں، وہاں 8 یا 9 دن 8 نہیں 9 دن یہ لیتے ہیں. وہ 40 نمازوں کا حساب رکھتے ہیں، تو 40 سے زیادہ ہی ملتی ہے وہاں تاکہ 39 نہ ہو جائے. تو وہ عام طور پر 9 دن کا ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے سلسلہ. تو وہ اس طرح لے جائیں گے کہ وہ 9 یا 10 دن پہلے ان کو سفر کرائیں گے مدینہ کے لیے، پھر مدینہ شریف سے ڈائریکٹ ان کو جدہ لے جاتے ہیں، مکہ شریف دوبارہ نہیں لاتے. دوبارہ ان دنوں جو لے جاتے ہیں نا مدینہ شریف، ابھی مدینہ سے حاجی آ رہے ہوں گے جن میں گنجائش ہوتی ہے، ان کے یہ حساب کتاب ہوتے ہیں، جن کی فلائٹیں جلدی ہوتی ہیں ان کو حج سے پہلے مدینہ پاک کی حاضری دلاتے ہیں. تو وہ تو ظاہر ان کو تو مکہ مکرمہ لازم آنا ہے، تو اس لیے یہ مکہ شریف آتے ہیں. باقی حاجی جو ہیں یہ ڈائریکٹ اب حج کے بعد جن کا مدینہ کا سفر ہوگا وہ ڈائریکٹ جدہ شریف جائیں گے واپسی میں. مدینہ شریف میں تو مسافر ہی رہتے ہیں حاجی. اب کوئی صورت ہو وہاں مقیم بننے کی، وہ ایک جو وہاں کام دھندے کرتے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن جنرلی جو حاجی جاتے ہیں نا، ہمارے پاکستان کا تو حساب یہی ہے کہ وہ یہ میں نے کہا نا 8 یا 9 دن 10 دن لے لو چلو، تب بھی مسافر ہی رہے گا نا. تو اب اگر وہ بھی مقیم کی نیت کرے گا تو اس کی نیت تو کام نہیں دے گی نا، تو سیٹ اوکے ہوتی ہے اس کی. تو مکہ شریف میں اگر اس کو پتہ ہے کہ میں اتنے دن 15 یا اس سے زیادہ دن رہوں گا، تو اب یہ کہ یہ مقیم ہو جائے گا. ہاں اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس دوران بھی اس نے نیت یہ کر رکھی ہے کہ میں یہ 15 دن سے پہلے جدہ شریف جاؤں گا، 1-2 دن وہاں رشتہ داروں کے پاس رہوں گا، یا کم از کم 1 رات وہاں گزاروں گا، تو یہ پھر مسافر رہے گا. ہم اس طرح کرتے تھے جدہ شریف میں کہ ہم مطلب یعنی کہ حرمین طیبین میں مسافر رہتے تھے کہ ہم 1 رات کم از کم وہ مکہ مکرمہ سے باہر گزارتے تھے. ہم نے تو میدان عرفات میں بھی رات گزاری ہے، وہ بھی باہر مکہ مکرمہ سے. یعنی آپ 15 راتیں مستقل مکہ شریف میں نہیں رہتے تھے؟ ایک عرصے تک یہی کیا ہے. بلکہ میں دنیا میں جب ابھی ملک سے جیسے باہر جاتا ہوں نا، وہاں بھی 15 دن پورے نہیں رہتا. یہ نیت ہوتی ہے میری کہ 1 رات باہر گزاروں گا. تو میں مسافر ہی رہتا ہوں، ہمیشہ قصر ہی نماز پڑھی ہے، یہ سمجھ لو. ان مانو گا قصر نماز مقیم کے پیچھے جب پڑھے گا نا مسافر تو پوری پڑھے گا. قصر نماز پڑھیں گے تو ثواب پورا ملے گا؟ شریعت نے ایک رعایت دی ہوئی ہے، اب پورا ملے گا یا ادھورا ملے گا یہ پڑھا نہیں ہے، آپ بتا دیں. احادیث کے اندر اس میں ہے کہ ثواب میں کمی نہیں آئے گی. الحمدللہ، جزاک اللہ.
جب آپ اس میں حج کے بعد ایک حجاج کی تعداد ہوگی جو 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے ہی مکے میں آخر مہینے تک رہنے کی نیت سے آتے ہیں، تو وہ غروب آفتاب سے پہلے سوال سمجھا نہیں دوبارہ۔ بعض حجاج کرام رمی وغیرہ سے فارغ ہو کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے ہی وہ اپنے مکے میں جو ان کا مقام ہوتا ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہے کہ اب وہ تقریباً مہینے بھر تک آخر تک وہ مکے میں ہی رہیں گے، اور مدینہ منورہ وہ پہلے ہی زیارت کر آئے ہیں۔ تو اب ایسے حجاج پہ جو 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے ہی مکے آ گئے اور مالدار بھی ہیں، مالک نصاب بھی ہیں، پہلے اگرچہ وہ مسافر تھے لیکن جب مکے آ گئے تو کیا ان پہ قربانی واجب ہوگی؟ جی ہاں، اگر غروب آفتاب سے پہلے یہ ان کا وہ شرعی سفر ختم ہو چکا ہے، مقیم ہو گئے اور مالدار بھی ہیں، مالک نصاب ہیں، تب تو ان پر قربانی واجب ہو جائے گی، جبکہ یہ ایک مہینے کا آپ بتا رہے ہیں، ویسے اتنی مہلت ملتی نہیں ہے مکہ شریف رہنے کی۔ اگرچہ وہ پہلے زیارت مدینہ کر چکا ہو، اب چونکہ اس کو اب آخر سفر تک مکے میں ہی رہنا ہے۔ ہاں، وہ ایک مہینہ نہیں، لیکن اس سے بہت ملیں گے 15 جو دن سے مقیم ہو جاتے ہیں، 15 دن سے بالکل زیادہ بہت ملیں گے اسے، تو اس پہ قربانی واجب ہوگی؟ بالکل ہو جائے گی اگر وہ صاحب مالک نصاب ہیں تو۔ ایسی ایک تعداد ہوگی جن کو یہ اپنا وجوب بھی پتہ نہیں ہوگا؟ نہیں تو جن کو نہیں پتا ہو تو ابھی قربانیاں کر رہے ہوتے ہوں گے، یہ بھی ہوگا۔ ان کو مقیم اور واجب نہ ہونے کے باوجود مقیم و مسافر کے مسائل یا حج پہ جانے والوں میں تو ایک تعداد ہوگی جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مسافر ہی ہوتے ہوں گے اور یہ مقیم والی نمازیں پڑھتے ہوں گے، ایسے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں ملتے ہوں گے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم مسافر ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہوں گے مقیم والی، پوری نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ مسائل سیکھنے کا رجحان نہیں ہے نا، اور پوچھیں گے بھی نہیں وہاں پر۔ بابا یہ ایک تھوڑا سا وہ یہاں کنفیوژن ہے، یہ ارشاد فرمائیں کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس نے جانور خرید لیا قربانی کے لیے، تو اب یہ قربانی کا جانور خرید لینے کے بعد اب یہ قربانی اس پر واجب ہو گئی، یہ نفلی کہلائے گی؟ مثال کے طور پر قربانی کا جانور سے لے لیا اور یہ کسی ہلاک ہو گیا یا کوئی اور وجہ ہو گئی، یہ قربانی نہ کر سکا، تو کیا اب قربانی کے لیے جانور لینا اس پر واجب ہوگا یا یہ نفل ہی کہلائے گی، نفلی صدقہ ہی کہلائے؟ کیا ہے فقیر یعنی جس پر قربانی یعنی مالک نصاب نہ تھا جی، اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اب اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہو گئی، یہ لکھا ہے۔ اب یہ کہ وہ ہلاک ہو گیا تو کیا کرے؟ شریف فقیر پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن جب اس نے جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تو اب اسی متعین خاص اسی جانور کی قربانی کرنا اس پہ واجب ہو جائے گی۔ یہ گویا ایسا ہے جیسے ایک نفل نماز ہم پہ لازم نہیں تھی، شروع کر دی تو اب اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہم پر واجب ہے، تو اس پہ قربانی واجب نہیں تھی لیکن جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تو اب اس کو اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی سے پہلے ہی وہ جانور مر گیا تو چونکہ خاص اسی جانور کی قربانی اس پہ واجب تھی، اب وہ جانور قربانی کے ایام تک پہنچ نہ سکا، مر گیا، تو اب اس پہ نیا جانور خریدنا واجب نہیں، یا اس جانور میں اب کوئی ایسا عیب آ گیا جو قربانی کے لائق نہیں رہا تو وہ اسی جانور کو قربان کرے گا، نیا جانور خریدنا اس پہ لازم نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جاتی ہے، مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد ظاہر بروزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا جب پہنچ جائے تیرا سفینہ جب نظر سر کو جھکا کر بادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو سلام میرا رو رو کے کہنا جب کہ پیش نظر جالیاں ہو تیری آنکھوں سے آنسو جب کہ پیش نظر جالیاں ہو تیری آنکھوں سے آنسو روا ہو میرے غم کی کہانی سنا کہانی سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام اس کا پورا شہا کر
رسولك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. کا